خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع میرے کسی عزیز نے مجھے دیا ہے۔ موضوع ہے موت کی حقیقت، کہ موت کی حقیقت کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو جو چیزیں بیان ہوں ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، میرے دوستوں اور بھائیوں، ابھی کچھ آیات کریمہ پڑھی گئی اور ایک مکمل حدیث بھی میں نے پڑھا۔ ابھی ہم خلاصہ آگے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم حدیث کا خلاصہ کرتے ہیں۔ حدیث میں نے پڑھا تھا وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہے۔ اہلہ و مالہ و عملہ۔ اہلہ ان کے گھر والے، مالہ ان کے مال، و عملہ اور ان کا عمل۔ گھر والے قبرستان تک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخری ٹکڑا میں فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جاتی ہے، ان میں سے 2 واپس آ جاتے ہیں اور ایک انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ کیا ہے 3 چیزیں؟ گھر والے میت کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں اور وہ بھی واپس دفن کرنے کے بعد جو ہے کہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ مالہ ان کا مال سے مراد یہاں پہ نوکر چاکر ہے۔ اور اس زمانے میں جو ہے کہ لوگ جب کسی کے یہاں کوئی مرتا تھا، انتقال ہوتا تھا، تو اپنے مقام کو دکھانے کے لیے، اپنے عہدے کو دکھانے کے لیے لوگ بہت سارا ساز و سامان لے کر قبرستان تک جاتے تھے۔ بالکل جو ہے کہ ڈھول باجے کے ساتھ بہت سارا سامان لے کر جاتے تھے اپنے عہدے کو دکھانے کے لیے، اور سب واپس لے کر آ جاتے تھے۔ اس سے مراد وہ بھی ہے، نوکر چاکر بھی مراد لے سکتے ہیں، وہ مالہ ان کے مال سے، اور سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے وہ عمل، ان کا عمل، اور یہ تیسری چیز جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محنت دنیا کے اندر جس چیز کے اوپر کرنا ہے وہ اس کا عمل ہے، اس لیے کہ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے۔ ایک حدیث کے اندر جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے شکل صورت کو نہیں دیکھتا ہے، جسم کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ تو اب آگے دیکھیے، ہم بیان کر رہے تھے کہ موت کیا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے میرے بھائی، اس سے کسی کو جو ہے کہ چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت آنی ہے۔ کسی بھی موت ہو سکتا ہے کہ بہانے، کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آتی ہے، کبھی یہ بہانہ تو کبھی وہ بہانہ، لیکن موت آنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ موت آنا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ موت سے غافل ہیں، جبکہ موت سے غافل نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسان کو ایسا سوچنا چاہیے کہ موت ان کے سروں کے اوپر ہے، موت ان کے سروں کے اوپر ہے، کب آ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کہاں آئے گی،
کہ زمین میں آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا گالی دیتے ہوئے موت آئے گی, نماز پڑھتے ہوئے موت آئے گی, روزہ رکھتے ہوئے موت آئے گی, دعا پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا برائی کرتے ہوئے موت آئے گی. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی کو پتہ نہیں. اس لیے ہمیشہ انسان کو آگاہ رہنا چاہیے اس چیز سے, ہمیشہ انسان کو سوچتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت نے آج تک کسی کو ہی نہیں چھوڑا ہے, پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا, پیغمبروں کو بھی موت آئی. خالد بن ولید جیسے جرار کو بھی موت نے زمین میں سلا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 2 سال تک اور زندہ رہ جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا, ان کو بھی موت نے نہیں چھوڑا. موت آنا ہے میرے بھائی, موت سے آگاہ, موت کی تیاری کریں. کب آ جائے, مسجد میں آ جائے, مسجد کے باہر آ جائے, یہ کوئی گارنٹی نہیں, کوئی نہیں جانتا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, یہ اللہ کو پتہ ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں موت کی تیاری ہر وقت کرنی چاہیے. جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا, اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے. چھوٹی چھوٹی بات میں فوراً غصہ جاتے تھے, اور ان کا تماچا بڑا مشہور ہے. موت کا فرشتہ جیسے آیا, کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے, ایک تماچا رسید کر دیا. موت کا فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو موت کا طلبگار ہے ہی نہیں, موت کا نام سن کر غصہ آ جاتا ہے اسے, مجھے تماچا مار دیا, آنکھ پھوڑ ڈالی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ واپس کیا, روشنی دیا اور کہا کہ جاؤ, دوبارہ جاؤ اور میرے اس بندے سے کہو کہ بیل کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ مارے. اس کے بعد ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے مزید ہر بال کے بدلے 1 سال مزید 1 سال بڑھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. موت کا فرشتہ آتا ہے اور سناتا ہے کہ ایسا اور ایسا اللہ نے کہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے 1 سال تو مل جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ موت. پھر موت, کہا کہ جب موت آنی ہی ہے تو مجھے موت ابھی منظور ہے, جب موت آنی ہی ہے اس کے بعد تو موت مجھے ابھی منظور ہے. موت نے اسے بھی نہیں چھوڑا میرے بھائی, اتنی خطرناک چیز ہے موت. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو موت کی فکر کرنی چاہیے, موت کی تمنا ہر وقت ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتوں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے یہ موت. یہ موت جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کی خوشیاں چھین لیتی ہے. یہ موت جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کو جو ہے کہ تباہ و برباد کر دیتی ہے میرے بھائی. یہ ہے موت. اس موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں, آپ سدھر جائیں. تو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. یہی نہیں, جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر اسے کیا کہا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں, آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں, اور سلام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ سب سے افضل ہے. کہا کہ سب سے عقل مند کون ہے؟ دوسرا سوال کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی چیز ہے. سب سے زیادہ عقل مند کا جب سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عقل مند ہے جو موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ موت کے بعد جو مراحل ہیں اس کی تیاری کریں میرے بھائی, اس لیے کہ یہ موت بڑی خطرناک چیز ہے. یہ موت جب موت کا وقت آتا ہے وہ لمحہ بڑا سخت ہوتا ہے.
آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت آئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوائے، میں نے پانی لا کے دیا، کٹوری میں پانی، پیالے میں پانی رکھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیلی کو اس پیالے میں داخل کرتے تھے اور اپنے چہرے میں مل لیا کرتے تھے اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں ہاتھ کو داخل کرتے تھے اور چہرے میں مل لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موت بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، بڑی خطرناک چیز ہے۔ جانتے ہیں مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اتنی تیز پیاس لگتی ہے، اتنی تیز پیاس لگتی ہے کہ سمندر پلا دو، دریا پلا دو، لیکن پیاس نہیں بجھا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ موت کے وقت کے پیاس سے پناہ مانگو، اس لیے کہ اس وقت آدمی کو دریا پلا دیا جائے، سمندر پلا دیا جائے، لیکن پیاس نہیں بجھا کرتی میرے بھائی۔ پانی 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 کرتے کرتے انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، ایڑیوں کو زمین میں رگڑتا ہے، پانی پانی پانی۔ آج تو ہم لوگ پانی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں پانی کو، لیکن انسان مرنے کے وقت بوند بوند کے لیے ترستا ہے۔ تو پانی کو ویلیو جانے میرے بھائی، پانی کی قدر کریں۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ یہی نہیں، انسان کے اوپر جب موت کی گھڑی آتی ہے تو وہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو موت کے وقت موت کے حالات کو بیان نہیں کرتے ہیں، موت کے وقت موت کے حالات کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب ان کا آخری وقت آیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ تو تعجب کیا کرتے تھے اس شخص کے اوپر جو موت کے وقت موت کے حالات کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان زمین میں گر گیا ہو، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے کھجور کا کانٹا میرے پیٹ میں ڈال دیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ میرے گردن میں رکھ دیا ہے اور میں پستا چلا جا رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ یہی نہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، بیمار ہیں اور گھر والے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، اچانک رونا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے کہا کہ معاذ کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ کیا تمہیں موت سے ڈر لگنے لگی ہے؟ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میری تمنا پوری نہیں ہو سکی، میری آرزو پوری نہیں ہو سکی، میرا شوق پورا نہیں ہو سکا، میری موت بستر پہ ہو رہی ہے۔ میری آرزو تھی کہ کاش کہ رمضان کا مہینہ ہوتا، کاش میں روزے سے ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا اور چلچلاتی دھوپ ہوتی، میں جو ہے کہ سخت پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا، میری روح پرواز ہو جاتی۔ اللہ پوچھتا اے معاذ کیا لے کر آئے ہو؟ میں کہتا اللہ روزہ لے کر آیا ہوں، سحر تیرے محبوب کے شہر میں کیا تھا، افطار حوض کوثر میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواہش دیکھیے میرے بھائی، آج ہم لوگوں کی خواہش کیا رہتی ہے؟ خواہش کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، میں روزے سے نہیں ہوں، کاش کہ رمضان کا مہینہ ہوتا، روزے سے ہوتا، پیاس کی شدت برداشت نہیں کر پاتا، میری روح پرواز ہو جاتی۔ اللہ پوچھتا معاذ کیا لے کر آئے ہو؟ کہتا روزہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسی خواہش ظاہر کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے دو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، کیا؟ مال کی محبت اور لمبی زندگی کی خواہش۔ یہ دو چیزیں عام ہیں۔
ہر کوئی چاہتا ہے مال میرے پاس آ جائے، مال 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 کرتے کرتے انسان ایک دن موت کے گھاٹ میں چلا جاتا ہے۔ ہر انسان لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہے، ایک بیٹے کی شادی کر لیا، دوسرے بیٹے کی شادی کرنا ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی، پوتا پوتی کی شادی کرانا ہے، ایک بلڈنگ بنا لیا، دوسری بلڈنگ بنانے کی تیاری میں ہے، لمبی زندگی کی خواہش کرتے رہتا ہے انسان۔ حالانکہ انسان اگر سوچے، غور کرے تو اسے موت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے، قبرستان میں تھے، جنازے میں کچھ دیری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا تنکا لیتے ہیں، ایک لکڑی لیتے ہیں اور زمین میں کچھ لکھنے لگے، اور جب لکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور باکس بنایا، چاروں طرف سے لکیریں کھینچ دی، بالکل چوکور باکس بنایا اور بیچوں بیچ میں ایک لکیر کھینچ دیا، باکس کے بیچ میں ایک لکیر، اور لکیر اوپر کی اور جا رہی تھی، باکس سے باہر کی اور لکیر جا رہی تھی۔ صحابہ کرام حیران و پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا زمین میں لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ جو میں نے چوکور باکس بنایا ہے یہ انسان کی موت ہے، انسان کی موت ہے، چاروں طرف سے انسان کو گھیر رکھا ہے، یہ بیچ میں جو لکیر میں نے دیا ہے یہ انسان ہے، چاروں طرف جو لکیریں ہیں انسان کی موت ہے، اور باکس سے باہر کی اور جو لکیریں جا رہی ہے یہ انسان کی خواہش ہے، لمبی زندگی کی خواہش، موت یہاں تک، خواہش اوپر تک، یہ انسان کی خواہش ہے۔ صحابہ کرام کیا خواہش ظاہر کیا کرتے تھے کہ کاش کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، میں روزے سے ہوتا، یہ خواہش، یہی نہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب آخری وقت آیا تو اچانک وہ رونے لگے، بیوی کہتی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں، جس سفر میں جا رہا ہوں اس سفر کا سامان بہت کم ہے، اللہ کس گناہ پہ میرے یعنی کس گناہ پہ مجھے پکڑ لے یہ مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب آخری وقت آیا، سب سے زیادہ احادیث کا روایت کرنے والے صحابی، ان کا جب آخری وقت آیا دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، لوگ پریشان کہ اتنے نیک انسان جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے وہ رو رہے ہیں، پوچھا کیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ پتا نہیں ہے اللہ کس گناہ پہ میری پکڑ کر لے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی، دن بھر رات رات بھر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ صحابی رسول رو رہے ہیں، نیکیوں کا پہاڑ ہے لیکن آنکھ سے آنسو رو رہے ہیں، یہ حال تھا میرے بھائی صحابہ کرام کا۔ یہی نہیں، اور آگے موطا امام مالک کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، اور سفر میں جب جانے لگے راستے میں استنجا محسوس ہوئی، بغل میں کنواں ہے، کنواں سے 20 قدم کے فاصلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد مٹی سے وضو کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں مٹی سے، اور واپس کنواں تک آتے ہیں، پھر یہاں پانی سے وضو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ چیز بڑی عجیب لگی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے استنجا کیا 20 قدم کے فاصلے میں، وہاں تیمم کیا، واپس آیا، پھر کنواں کے پاس آپ نے پانی سے وضو کیا، ایسا کیوں؟ آپ وہاں سے یہاں بھی آ سکتے تھے، ڈائریکٹ یہاں وضو کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، کہتے ہیں میرے صحابہ کرام مجھے پتا نہیں ہے، یہ جو 20 قدم کا فاصلہ ہے نا، کیا پتا اسی بیچ میں ہماری موت ہو جائے، اس وجہ سے میں نے وہاں پہ وضو کیا مٹی سے، واپس آ کے پانی سے وضو کیا، مجھے پتا نہیں تھا اس 20 قدم کے فاصلے میں کیا پتا میری موت ہو جائے اور اللہ سے ملاقات کروں بے وضو ہو کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہفتے بھر بے وضو رہتے ہیں، کیا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کروں بے وضو ہو کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے۔ یہی نہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ انسان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ لمحہ تو بڑا عجیب ہوتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن انسان کی روح کیسے نکلتی ہے بڑا عجیب سوال ہے یہ بھی۔ صحابہ کرام سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیز بڑی بڑی چیز کا، کہ انسان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں سمجھانے کا،
یہ نہیں کہا کہ ایسے نکلتی ہے ویسے نکلتی ہے، پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، کہا کہ ایک چادر لے کر آؤ، ریشم کا چادر، اور ایک چھاردار درخت کے پاس چلے گئے، اس کے بعد جو ہے کہ ریشم کا چادر جو ہے اس درخت میں لپیٹ دیا اور ایک لکڑی سے کھینچنے لگے۔ صحابہ کرام کو تب تک سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لکڑی سے چادر کو کھینچ رہے تھے، چادر کے جو ریشے تھے، دھاگے تھے، کانٹے میں اٹک جا رہے تھے، چادر جو ہے کہ کھینچ نہیں پا رہے تھے، تیزی سے طاقت سے کھینچنا چاہا، چادر تو اللہ کے نبی کھینچ لیے لیکن بہت سارے دھاگے اس درخت کے کانٹے میں اٹک کے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے، فاسق اور فاجر کی روح ایسے ہی نکلتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے فرشتے کو بھیجتا ہے تو فاسق فاجر اور گنہگاروں کی روح کو جب قبض کرتا ہے تو بدن کو چھنچھوڑ دیا جاتا ہے، رگوں کو چھنچھوڑ دیا جاتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے اسی وقت کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں۔ موت کا فرشتہ دیکھتے ہی انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب کیا حال ہوگا، اور جب جو انسان نیک ہوتا ہے ان کی روح بڑی آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائی، تو نیک بنیں، اللہ کی عبادت کریں، سدھر جائیں میرے بھائی۔ یہی نہیں، بس ایک چیز بیان کر کے میں ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سامنے ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسرائیل مجھے وہ شکل بتلاؤ جس شکل سے تم گنہگاروں کی روح کو قبض کرتے ہو تاکہ آپ دیکھ نہیں پاؤ گے۔ بڑا خطرناک شکل ہوتا ہے، چھوڑ دیجیے آپ دیکھ نہیں پائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اصرار کرنے لگے، تکرار کرنے لگے کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے وہ شکل جس شکل سے تم گنہگاروں کی روح کو قبض کرتے ہو، بار بار کہنے لگے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا پیچھے مڑ جائیے، پیچھے مڑتے ہیں، کہتے ہیں اب میرے طرف دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے اوپر پڑتی ہے، اللہ کی قسم وہ بھیانک شکل دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ قبر کا عذاب نہ ہو، اللہ موت کا عذاب نہ ہو، اللہ جہنم کا عذاب نہ ہو، اللہ اسرائیل کا اتنا خطرناک شکل لے کر آنا یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی خطرناک شکل ہے میرے بھائی موت کے فرشتے کا۔ گنہگاروں کی روح کو جب قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، اتنا خطرناک شکل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ سب عذاب نہ ہو، یہ بہتر ہے، لیکن یہ شکل لے کر آنا یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ یہی نہیں، اور ایک حدیث متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آتے ہیں۔ ایک صحابی بیمار تھے، ایک نوجوان صحابی بیمار تھے، ملنے کے لیے آتے ہیں، عیادت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آخری وقت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی سے کہتے ہیں کہ کیف تجد، تمہارا آخری وقت ہے، تم کیسا محسوس کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ اس نوجوان صحابی نے جو جواب دیا میرے بھائی، اس جواب کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، وَأَخَافُ ذُنُوبِ، اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے، امید بھی ہے اللہ کی رحمت کی اور گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ دو چیزیں جس انسان کے پاس پایا جائے، آخری وقت میں پایا جائے کہ اللہ کی امید بھی، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی امید اسے پورا کرے گا، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ یہ دو چیزیں، اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے ہر وقت، اور وَأَخَافُ الذُّنُوبِ، گناہوں کا ڈر ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اور ایک چیز خطبہ سے ہٹ کے، ابھی حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہر جگہ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں۔ مجھے 2 یا 3 ڈاکٹروں نے کہا ہے اعلان کرنے کے لیے، میں خطبہ کے ذریعے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے باہر گندگیاں نہ پھیلائیں۔ ڈینگو پھیلا ہوا ہے، آپ جانتے ہی ہیں،
बड़े ज़ोर शोर से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इर्द गिर्द आप बनिया पोखर में देख लेंगे, इल्ला माशाल्लाह कोई घर बाकी हो, हर घर में लोग बीमार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई वजह क्या थी? वस्तियाब का फतह वरुज सफर, कि ए नबी आप अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए और आप गंदगियों से दूर हो जाइए। मुसलमानों का इलाका है, गंदगी को हम पसंद कर रहे हैं। घर तो बड़ा साफ सुथरा हमारा है, घर के बाहर कचरा फैलाए हुए हैं, घर के अंदर पूरा झाड़ू पोंछा, बाहर कौन लगाएगा मेरे भाई? बाहर कचरा ना फैलाएं, आपकी वजह से आपके भाई बीमार पड़ रहे हैं। आप जरा देखिए मस्जिद के इर्द गिर्द में इधर उधर गंदगी लोग फैला रहे हैं, मोहल्ले में देखिए यही चीज और लोगों के मोहल्ले में आप देख लीजिए, वहाँ पे इस तरह की गंदगियाँ आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन मुस्लिम मुआशरे में ये गंदगियाँ जिस समाज को जिस समाज को, जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही के ज़रिए ये कहा हो कि गंदगियों से दूर रहो, उस समाज को गंदगी पसंद है। जिस समाज को पहली वही के ज़रिए कपड़े पाक साफ रखने के लिए कहा गया हो, वही समाज गंदा रहे, ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने घरों के अगल बगल से कचड़े को आप हटाएं, गंदगियाँ ना फैलाएं, इसलिए कि आपकी वजह से लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, आपकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम लोगों को इन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में रख, ईमान व इस्लाम पे रख, अल्लाह हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।